ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہمارے عقائد پر ہے، اور عقائد میں جن چیزوں کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، جن چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں، ان میں جو چیز ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ دیکھیں دوستو، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے والدین نے ہمارے کان میں اذان کہی۔ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو گھرانہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا گھرانہ ہے۔ ہم نے آنکھ کھولی، اپنے والدین کو کلمہ پڑھتا ہوا پایا، نمازیں پڑھتا ہوا پایا، دین اسلام پر پایا۔ کس پر پایا؟ دین اسلام پر پایا۔ تو دین اسلام پر ہم نے اپنے والدین کو پایا تو اس برکت سے ہمیں بھی دین مل گیا۔ ہمارے والدین نے جو ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ہم بھی وہ سب کرنے لگ گئے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں نہ صرف ایمان کی دولت دی، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی کیا، اس نبی کا امتی کیا کہ جس نبی کا امتی بننے کی انبیاء نے بھی خواہش ظاہر کی، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کر دی۔ جب اللہ نے بن مانگے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس نعمت کے بارے میں ہم جانتے اور اس بات کا احساس کرتے کہ زندگی ہمیں کیسے اس طرح گزارنی ہے کہ یہ نعمت جو پیدائشی طور پہ ہمیں ملی ہوئی ہے یہ مرتے دم تک ہمارے پاس موجود رہے۔ کیونکہ ایسے کئی لوگ کل بروز قیامت ہوں گے کہ جو دنیا میں مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان سے ایمان چھین لیا گیا۔ کل بروز قیامت وہ کافروں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، لیکن دنیا میں وہ مومنین تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتا، اس کو بچانے کی فکر نہیں کرتا، اور یہ بات بزرگان دین نے کتب میں لکھی ہے کہ جب ایمان کو بچانے کی فکر کوئی نہیں کرتا تو پھر موت کے وقت ایسے شخص کا ایمان چھن جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کو بچانے کی فکر دنیا و ما فیہا سے افضل والا ہے۔ مثلاً کسی شخص کے پاس کل کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو اور اسے پتہ ہے کہ اگر میں آج محنت کر کے کچھ نہیں کماتا تو کل میں اور میرے بچے بھوکے رہیں گے، تو وہ ذرا سوچئے کہ اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ کمانے کے لیے کتنی محنت کرے گا کہ کم از کم اتنا مل جائے کہ کل میری اولاد، میرے گھر والے بھوکے نہ سوئیں۔ کتنی محنت کرے گا وہ؟ آپ میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی وہ پوری جان لگا دے گا، اور صحیح بات ہے، بالکل لگائے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ ایمان کی سلامتی کی ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو ایمان کی سلامتی کو لے کر ہم اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے تک نہیں کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے بن مانگے یہ ایمان کی دولت دی ہے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے یہ ایمان ہم سے چھین لیا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل بروز قیامت ایسے کئی لوگ ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت وہ انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے ہم کوئی بھی اقدامات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ اقدامات کی بنیاد ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ۔ یعنی عقیدہ درست ہوگا تو اعمال درست ہوں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔